ہو رہا تھا۔ تو یہی وہ عقبہ کی گھاٹی ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین جو دنیا بھر سے جمع ہوتے تھے ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے، قرآن کی آیات بینات سنایا کرتے تھے۔ قبیلہ اوس و خزرج جو مدینے میں 2 قبائل بسا کرتے تھے، اس قبیلے کے 6 افراد یہاں پر آئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کچھ سوال کیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمائے، قرآن کی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی۔ جیسے ہی قرآن کی آیات انہوں نے سنی، ان کا دل پسیج گیا اور 6 کے 6 مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ 11 سنہ نبوی کا واقعہ ہے۔ جب یہ 6 افراد مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس کے بعد 12 سنہ نبوی میں جو ہے 12 افراد آئے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر مسلمان ہوئے اور بیعت بھی کی، جس کو اسلام نے کہا بیعت اولا۔ اس کے بعد 13 سنہ نبوی میں جو ہے وہ 72 افراد یہیں پر آئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر جو ہے بیعت بھی کی، اسلام بھی لے کر آئے۔ اور اسلام کی دوسری بیعت تھی بیعت ثانیہ۔ بیعت اولا 12 میں اور 13 میں بیعت ثانیہ ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابہ کرام نے بیعت کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کی بیعت کرتے ہیں آپ سے کہ ہم آخری دم تک آپ کے جان نثار و فرما بردار رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ قریش کو جب پتہ چلا انہوں نے واویلا مچایا، تلاش کیا وہ کون ہے مدینے کے لوگ جو ہم سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ملے قبیلہ اوس و خزرج کے جو اسلام نہیں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ صبح کو وقت پتہ چلا، ہمیں اطلاع درست ملی تھی، دوبارہ اس طرف آئے اور تعقب کیا تو وہ صحابہ کرام مدینے جا چکے تھے، لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اریسٹ کیا اور مکے لے کے چلے گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جبیر بن مطعم نے کہا تم جانتے تم نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے کیا کیا؟ کہا اگر تم نے سعد بن عبادہ کو رہا نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ ملک شام کی جو تجارت گاہ ہے، وہ راستہ ہے، یہ ہمارے لیے تنگ کر دیے جائیں، مال روک دیے جائیں، تو بہتر ہے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ لوگوں نے ان کو پھر آزاد کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو 12 پہلے آئے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکامات اسلامیہ سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی جو مبلغ عطا فرما دے۔ یہی وہ مقام ہے جو مصعب بن عمیر جو صحابی رسول ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے ساتھ یہی سے روانہ فرمایا اور مصعب بن عمیر ان کے ساتھ گئے، اور یہی مصعب بن عمیر ہے جو احد کی جنگ میں جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کی قدموں کے دھول کا صدقہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور بار 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 اس دیار کی حاضری ہمیں ہوتی رہے، والدین کے سنگ، پیر و مرشد کے سنگ، اور اللہ تعالیٰ اسی سال اور ہر سال حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔